آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ حسنین کریمین کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑا پیارا فرمان ارشاد فرمایا ہے کہ امام حسین جو ہیں یہ میری جرت اور سخاوت کے وارث ہیں۔ اور واقعی میں اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے، ایک شخص کے پاس 20 یا 30 اونٹ تھے، لیکن اپنے اونٹوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو کسی سے مشورہ کیا، مشورے والے نے مشورہ دیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں سے اس مسئلے کا حل انشاءاللہ تمہیں مل جائے گا۔ جب یہ شخص اپنے 20 یا 30 اونٹ لے کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اپنے خادمین کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ تو اس کے دل میں آیا کہ یہ مجھے کھانے کے لیے تو نہیں پوچھیں گے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دل کی بات جان لی اور ارشاد فرمایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ کھانا کھانے کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ وغیرہ دھوئے، پھر اس کے بعد اس نے اپنی حاجت پیش کی کہ میرے 20 یا 30 اونٹ ہیں، لیکن ان کو کھلانے کے لیے میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں سے اپنے اونٹوں کو کھلا سکتے ہیں۔ جب یہ سخاوت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے دیکھی تو یہ کہہ اٹھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی ایسی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اتنے سخی تھے کہ اپنے پاس آنے والوں کی نیڈس پوری کرتے تھے، ان کی حاجتیں، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے والدین، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسیوں کے ساتھ ان کی جو نیڈس ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے ہمیں بھی۔ اس کے علاوہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ان کے سخی ہونے کے اعتبار سے آپ دیکھیں، کیونکہ یہ گھرانہ سخاوت پہ مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں اپنی مثال آپ تھی، تو حسنین کریمین کیوں نہ ہو کہ یہ سخی نہ ہو۔ ایک جگہ ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، چرواہا تھا، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو محبت میں ان کو ایک بکری دی تحفے میں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم آزاد ہو یا غلام ہو؟ تو اس نے کہا میں غلام ہوں۔ تو بکری واپسی کر دی، تو کہنے لگا کہ یہ بکری میری اپنی ہے۔ کہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بکری لی، پھر اس غلام کو اس کے آقا سے آزاد کروایا اور اس کو بکریاں اور ریوڑ وغیرہ مزید دے کے روانہ کر دیا۔ آپ دیکھیں صرف ایک بکری تحفے میں دینے میں اس کو اس کے آقا سے آزاد بھی کرا دیا اور بکریوں کا ایک بھیڑ اس بندے کو دے دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں نوازا ہے تو ہم بھی کسی اور کو نوازنے میں سستی اور کنجوسی نہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، اپنے فقر و فاقے کی اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی ہمارا وظیفہ آئے گا پھر ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو تھوڑا ویٹ کرایا، تھوڑی دیر پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قاصد کچھ درہم و دینار حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا اور عرض کی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ درہم و دینار دیے ہیں اور کچھ رقم یہ کم ہے، تو آپ ان کو غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم فرما دیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شخص ان کے پاس آیا ہوا تھا شکایت لے کے فقر و فاقے کی اور تنگ دستی کی، وہ ساری رقم اس کو دے دی۔ آپ یہ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رقم دی تو اس کی تاخیر کی معذرت بھی کی، مدد بھی کر رہے ہیں اور دیر سے معذرت بھی کر رہے ہیں، یعنی رقم اس کو وقت پہ اس کی جو مدد کرنی چاہیے تھی مدد نہ ہو پائی، اس پہ بھی معذرت کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو 100 گھرانوں میں 100 جہاں میں گاتے ہیں کہ میں نے اس کی مدد کی ہے، اور سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس کی بیٹی کی شادی میں نے کرائی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں مدد بھی کی جا رہی ہے اور تاخیر کے لیے معذرت بھی کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک نہیں، جب کربلا کا میدان میں شہادتیں ہو گئی تو صحابیات
اہل بیت کی جو تھی، آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو شہزادیاں، حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ان کو اور دیگر قافلے والوں کو ایک نیک شخص کربلا سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں بڑی خدمت کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، حسن سلوک کیا۔ تو دونوں بہنوں نے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت فاطمہ نے اپنی بڑی بہن سے کہا کہ انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، ہمیں ان کو کچھ دینا چاہیے، کچھ تحفہ وغیرہ دینا چاہیے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زیورات، کنگن وغیرہ اس شخص کو دیے، تو وہ کہنے لگا کہ عرض کی کہ اگر میں دنیاوی مفاد کے لیے آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تو یہ کنگن ملنے پہ، زیورات ملنے پہ مجھے خوشی ہوتی، اچھا لگتا، لیکن محض میں نے اللہ کی خوشنودی، رضا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے اہل بیت اطہار سے اگر ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہمیں انشاءاللہ یہاں پہ بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ کریم اہل بیت اطہار آل رسول کے ساتھ اچھے انداز اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔